بیل ملی تھی کہ ان کے والد صاحب کا انہوں نے خیال رکھنا تھا. والد صاحب تو اشتہاری بن گئے ہیں, دندناتے پھر رہے ہیں لنڈن کے اندر. کل ہی کسی نے ٹی وی پہ میں دیکھ رہا تھا, حالانکہ ٹی وی دیکھنے کا مجھے ٹائم نہیں ملتا, ایک میں نے کلپ دیکھا جہاں پہ انہوں نے 14-15 سیڑھیاں چڑھی ہیں بغیر کسی کے سہارے کے. کون سی پرابلم ہے ان کو؟ کون سی صحت خراب ہے؟ کیوں نہیں آتے واپس اپنے ملک؟ کیوں نہیں آگے فیس کرتے جو چیزیں کی ہیں؟ اشتہاری بنے ہوئے ہیں. بیٹی جس نے خیال رکھنا تھا وہ آ کے پریس کانفرنسیں کر رہی ہے حکومت کے خلاف. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ابھی تک بیل پہ کیوں ہے. کیونکہ انہوں نے تو صرف خیال رکھنے کے لیے باہر ان کو آیا تھا نا, بیل دی تھی. سو آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ وائی دیٹ از اسٹل ہیپننگ. اب آگے چلتے ہیں جی. کل سے انشاءاللہ تعالی ہم پرائمری سکولز کھولنے جا رہے ہیں. بہت بڑا مرحلہ ہے, میں آپ کو یہ بتاؤں, کیونکہ میجورٹی جو ہے نا وہ پرائمری سکولز ہیں. صرف گورنمنٹ کے میں آپ کو بتا دوں 36,000 سے پلس تو ہمارے صرف گورنمنٹ کے پرائمری سکولز ہیں. اس سے بڑا مرحلہ پہلے نہیں تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل سے ہمیں جو ہماری ٹیمیں بھی نکلی ہوئی ہیں, جو نوٹیفائڈ ٹیمز ہیں انسپیکشنز کی, باقی سب چیزوں کی, ان پہ ہمارا سب سے زیادہ ایمفسس جو ہوگا وہ یہ ایمفسس ہے کہ ایس او پیز کو فالو کرنا, اس پہ زیرو ٹالرنس ہوگی. جو ایس او پیز کو فالو نہیں کرے گا اسٹرکٹ ایکشن لیا جائے گا. کیونکہ آپ نے دیکھا, میں خود بھی فیلڈ میں پھر رہا ہوں, ہم نے سکولز کو وارننگز بھی دی ہیں, سکولز بند بھی کیے ہیں, ہم نے سب چیزیں کی. مگر دیکھیں, سکول ہم نہیں بند کرنا چاہتے, سکولوں کو ہم نئی وارننگز دینا چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ سب ایس او پیز فالو کریں. یہ سب کی بہتری ہے. اب یہ کس کس کی بہتری ہے؟ دیکھیں, سکول کھلے رہیں گے, سسٹم کی بہتری ہے, ٹیچرز کی بہتری ہے. سب اس پہ اگر ایس او پیز پہ فالو کریں گے تو ایک سسٹم جو کہ 6 مہینے سے بند پڑا تھا, اس سسٹم کو ہم سب مل کے چلا سکیں گے. اس میں پیرنٹس نے اپنا پارٹ پلے کرنا ہے, گورنمنٹ نے اپنا پارٹ پلے کرنا ہے, ٹیچرز نے اپنا پارٹ پلے کرنا ہے, اور پرائیویٹ سکولز نے اپنا پارٹ پلے کرنا ہے. جب تک سب اپنا پارٹ پلے نہیں کریں گے یہ سسٹم نہیں چل سکتا. سو میری سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ایس او پیز کو کل سے اور زیادہ سختی سے فالو کریں, کیونکہ چھوٹے بچے آ رہے ہیں, اور چھوٹے بچوں کو سنبھالنا, ان کو ایس او پیز پہ چلانا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. سو میری سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ایک تو 50% ہی آئیں گے, یہ تو گارنٹیڈ بات ہے. ان کو ہم نے کہا ہے جو ہمارے ایس او پیز پہلے لکھے ہوئے ہیں اور ایشو ہوئے ہیں اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے, وہ اسی طرح ہوں گے. اور میری سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس کو فالو کریں. میں چاہتا ہوں کہ ذرا اپڈیٹ آپ کو کیسز پہ بھی دے دوں. ابھی تک ہم نے جو سیمپلز کیے ہیں پنجاب کے اندر 70,750 سیمپلنگ ابھی تک ہوئی ہے, رینڈم سیمپلنگ, جس میں سے جو نیگیٹو کیس آئے ہیں وہ ہیں 68,032. ٹوٹل پازیٹیو کیس جو ابھی تک آئے ہیں وہ 145 ہیں. میرے خیال سے زبردست ریزلٹس ہیں. ہم تو 145 بھی جو چاہتے ہیں کہ ان کو اللہ کرے کہ وہ صحت یاب ہوں جلد سے جلد. مگر دیکھیں, جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی مجھے ایک دم سوال آتا ہے جی کرونا پھیل رہا ہے, پھیل نہیں رہا. کرونا چلا نہیں گیا, کرونا غائب نہیں ہو گیا, ویکسین آ نہیں گئی. سو اس لیے کرونا ہوگا کچھ لوگوں کو, بٹ اس کے لیے ہم نے ایس او پیز رکھے ہوئے ہیں جن کو فالو کریں تو بہترین کنڈیشنز بنائی جا سکتی ہیں بچوں کے لیے بھی اور ٹیچرز کے لیے بھی. جو ٹاپ 3 ڈسٹرکٹس آ رہی ہیں جن کے اندر کیسز سب سے زیادہ ہیں وہ ہے گجرانوالا. گجرانوالا میں 50 کیس آ چکے ہیں. نمبر 2 پہ ہے ننکانہ جہاں پہ 23 کیس آ چکے ہیں, اور نمبر 3 پہ ہے گجرات جہاں پہ 18 کیس آ چکے ہیں. یہ ٹاپ 3 جگہ ہیں جہاں پہ ابھی تک جو کیسز کا رزلٹ سب سے زیادہ آ رہا ہے. مگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ لاہور کی پوزیشن ماشاءاللہ بہت اچھی ہے. لاہور میں صرف 4 کیسز ابھی تک نکلے ہیں. سب سے پہلا کیس لاہور میں نے ہی, جس اسکول میں میں گیا تھا, جب پہلا دن میں نکلا تھا باہر تو ایک کلاس میں نارمل
اسٹوڈنٹس بلائے ہوئے تھے جتنی تعداد ہوتی ہے, اور میں نے اس کلاس کو جا کے فوراً ڈیوائڈ کروایا کہ اس کلاس کو فوراً ڈیوائڈ کریں. ادھر ہم نے سسپینشنز بھی کی, اور آپ دیکھیں گے اسی کلاس میں سے سب سے پہلا کیس لاہور کا نکلا تھا. سو اس لیے جہاں پہ ایس او پیز فالو نہیں ہوں گے وہاں پہ اس طرح کے ریزلٹس آئیں گے, اور وہاں پہ بڑی مشکل ہو جائے گی ہمارے لیے کہ ایک وارننگ, رینڈم ٹیسٹنگ, ٹیچرز کی, اسٹوڈنٹس کی. سو اس لیے ان چیزوں کے اوپر ہم جتنا بھی اس وقت ایمفسائز کریں وہ کم ہے. اس سسٹم کو چلانے کے لیے میری پھر آخری ریکویسٹ سب سے یہ ہے, سب اپنا پارٹ پلے کریں. کل ایک بہت بڑا یہ سٹیپ لینے جا رہی ہے گورنمنٹ, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھنا اس کو بھی ہم کامیابی سے چلائیں گے, اور سب اپنا پارٹ پلے کریں گے تو یہ اور بھی زیادہ سموتھلی چلے گا. بہت شکریہ. اس کے علاوہ کوئی سوال ہے؟ بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ. جی بالکل غلط یہ آپ کو انفارمیشن کسی نے دیا. این ایس بی فنڈ سب کے پاس پہنچ چکے ہیں. میں بتاؤں کن اسکولوں کو نہیں ملے. جن اسکولوں کے ہیڈز نے جا کے ابھی تک وہ 16 نمبر ہے یا 17 نمبر IBAN نمبر ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی, نئے اکاؤنٹس کھلوانے تھے, جنہوں نے نہیں کھلوائے ان کو ٹرانسفر نہیں ہوئے, اور یہ ان کو کہا گیا تھا نئے اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے. باقی سب کو NSB پہنچ چکا ہے. میں ہر روز اس پہ رپورٹ لے رہا ہوں, اور آپ کو اس پہ ڈیٹیلز چاہیے ہوں گی تو وہ بھی ہم آپ کو دے دیں گے. میں لاہور کی بات کر رہا ہوں. چلیں, ایک آپ کے پاس رپورٹ ہے, ایک میرے پاس. جی ای ٹرانسفر پچھلی گورنمنٹ کا ہے. کس نے کیا تھا, کب کیا تھا؟ میں نے تو کوئی نہیں دیکھا تھا. آپ بتا دیں مجھے کہ کوئی ایک ڈاکیومنٹ لا کے دے دیں مجھے کہ ای ٹرانسفر جو ہم نے ٹیچرز کے لیے کی ہے, اگر اس میں 1% بھی پچھلی گورنمنٹ کا کچھ ہوا نا, میں استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہوں. آپ لا کے مجھے دکھا دیں پچھلی گورنمنٹ کا جی, کہ اگر انہوں نے یہ سسٹم چلایا تھا نا ای ٹرانسفر والا, میں یہاں پہ کھڑے ہو کے چیلنج کر رہا ہوں کہ اگر انہوں نے ٹیچرز کی ٹرانسفرز کے لیے یہ سسٹم چلایا تھا نا, میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں. میں آپ کو بڑا انٹرسٹنگ بات اس میں بتاؤں. جو ٹیچرز بھاگ رہے ہیں نا ایڈمنسٹریٹو ٹرانسفرز پہ, ان کو ٹرانسفر کیا گیا, ٹھیک ہے جی. ان کو آپشنز پہلے دی گئی تھیں کہ آپ کو یہاں سے جانا ہی جانا ہے, اور یہ 3 سے 4 آپشنز ہیں آپ کے پاس, ان میں آپ نے جانا ہے. اگر آپ نہیں جائیں گے تو ہم آپ کو بھیج دیں گے, کیونکہ آپ یہاں اس اسکول کے اندر ایکسٹرا بیٹھے ہوئے ہیں, تنخواہ آپ لے رہے ہیں مگر یہاں پہ آپ کی ضرورت نہیں ہے. سو اس لیے ہم نے ان کو کہا تھا کہ آپ اپنی آپشنز بتا دیں. پہلے ہم نے ایڈمنسٹریٹو ٹرانسفرز کر دیں, اس کے بعد ہم نے ان کو آپشنز دیں. آپ دیکھیں کہ ہم کتنا ایکسٹرا سٹیپ لیا ہم نے ٹیچرز کے لیے. ہم نے ایک اور ہفتہ ان کو دیا کہ اپنے مرکز کے اندر ہی, اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو زیادہ ڈسٹنس دور بھیج دیا ہے اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہاں پہ آپ نہیں جا سک رہے, تو ہم نے ان کو آپشنز دے دی کہ ان 4 اسکولوں میں سے آپ بتا دیں اب کس میں جانا چاہتے ہیں. سو آئی تھنک اس کے بعد بھی اگر کوئی کمپلین کر رہا ہے تو اٹس ویری انریلسٹک. سروس پروموشن کے اوپر اس وقت کام ہو رہا ہے, کیونکہ دیکھیں سب سے پہلے ہم نے ٹرانسفرز کو بند کرنا تھا. جو سس کا سسٹم ہے وہ ملٹیپل چیزوں پہ ہم ایک دم نہیں لے کے جاتے.